بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کی حکومت کے خلاف آپریشن رجیم چینج الٹا پڑ گیا ہے۔ گیم مقتدر حلقوں اور پی ڈی ایم ٹولے کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ عمران خان کے حامی صحافیوں اور سیاستدانوں کو کچلنے کا سلسلہ شروع ہے۔ عمران، ریاض اور شیخ رشید کی گرفتاری کے بعد اگلا نشانہ کون ہوگا؟ پرویز الہی کی کس قریبی شخصیت کو گرفتار کیا گیا ہے؟ تازہ ترین اس وقت کیا اپ ڈیٹس ہیں؟ اور پورے ملک کے اندر احتجاج کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ آخر مارشل لا آنے جا رہا ہے، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ یا پھر نئے انتخابات؟ اس حوالے سے بھی کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ پچھلے 10 مہینوں کے اندر اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا، پوری قوم نے اس کو دیکھا۔ پہلے جب بھی کسی وزیر اعظم کو گھر بھیجا جاتا تھا تو کوئی ریاکشن نہیں ہوتا تھا، الٹا مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھی۔ لیکن عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد جس رد عمل کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ یقیناً ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ لیکن یہ توقع تھی کہ جنرل باجوہ صاحب کے جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ بنیادی تبدیلیاں آئیں گی۔ وہ اپنی پالیسی کو ریویو کریں گے، عوام کے جو رائے ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کیا جائے گا۔ لیکن ایسے لگتا ہے کہ اس وقت مقتدر حلقے پی ڈی ایم کے ٹولے کے ساتھ مل کر عوام پر مسلسل چڑھائی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پچھلے 10 مہینوں کے اندر کس طرح گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی جس طرح وہ لکھوانا چاہتے تھے، نہ فیئر ٹرائل ہوا، نہ انویسٹیگیشن ہوئی، اور ابھی بھی رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سینئر صحافی ارشد شریف، ان کی شہادت ہوگی۔ عمران، ریاض، سمیع ابراہیم، معید پیرزادہ اور بہت سارے جو صحافی ہیں ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے۔ ایک ٹولہ اس وقت جشن منا رہا ہے جو صحافتی ٹولہ ہے، اور اب دوسرا جو ہے وہ ان کے خلاف مقدمات کا سلسلہ شروع ہے۔ اب جو حالات ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے، آج ڈالر 272 روپے کا ہو چکا ہے، اور مزید آگے اس نے اوپر جانا ہے۔ مہنگائی ہے اور آگے طوفان آ رہا ہے۔ بجلی، گیس، کوئی بھی عوام کی پہنچ سے معاملات دور ہو رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی غصہ اور نفرت بڑھ رہی ہے۔ پی ڈی ایم ٹولہ الیکشن میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لہذا نواز شریف کو واپس بھی لانا ہے جو بھی کمٹمنٹس ہوئی ہیں۔ تو ایک ایسے لگتا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس ملک کے اندر، جو مہنگائی ہے وہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، جو بیڈ گورننس ہے وہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کا جو بھی حامی ہے، وہ یوٹیوبر ہے، وہ جو ٹی وی جرنلسٹ ہے، وہ جہاں پر بھی ہے، وہ سیاستدان ہیں، ان کو کچلنا ہے۔ ہم نے بتانا ہے کہ یہ ہماری طاقت ہے۔ یعنی اس وقت آپ اندازہ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عوام بظاہر آمنے سامنے ہے۔ پی ڈی ایم تو اس کی بینیفیشری ہے۔ اگر ادارے اور عوام آپس کے اندر اعتماد کا فقدان ہوگا تو یہ دشمن کا فائدہ ہے، کوئی پاکستان کا فائدہ تو نہیں ہے۔ لیکن گزشتہ روز اب جو گرفتاریوں کے سلسلے شروع ہیں، ایک کو پکڑتے ہیں، پھر وہ رہا ہوتا ہے، اگلے کے خلاف مقدمات شروع ہو جاتے ہیں۔ شاندانہ گلزار پی ٹی آئی کی ایم این اے تھی سابق، ان کے خلاف مقدمہ بغاوت کا بنا دیا گیا۔ وہ خاتون رہنما ہیں، انہوں نے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ہر معاملے کو بغاوت بنا دینا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت، انسانی حقوق، یہ بلاول، یہ یہاں پر رضا ربانی جیسے خاص ٹاؤٹ قسم کے لوگ جو یہاں بڑی ایکٹنگ کرتے ہیں، کیا ان کو اب انسانی حقوق نظر نہیں آ رہے؟ ان کو جمہوریت نظر نہیں آ رہی؟ کیا ان کو اب جو ہے وہ کسی کی تنقید برداشت کرنا وہ نظر نہیں آ رہا؟ تو بیسیکلی یہ ڈکٹیٹر طبقہ ہے، مفاد پرست ٹولہ ہے، وہ سیاست کے اندر بھی ہے، وہ صحافت کے اندر بھی ہے، وہ ٹاؤٹ ہے، وہ نوکر ہیں، وہ یہاں پر تلوے چاٹنے والے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ایکٹنگ کرتے ہیں۔ اب یہاں آپ دیکھیے، رات گئے عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا۔ عمران ریاض نے کل جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا، لیکن میں حیران ہوں۔ انہوں نے بہرحال بتایا کہ یہ حکومت پکڑے گی لیکن یہ اداروں پر الزام لگایا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بظاہر اداروں کو کلین چٹ دے دی ہے۔ لیکن دوسری طرف شیخ رشید کو اب ایک تو مقدمہ کل عدالت کے اندر آپ کو سبکی ہوئی۔ یہ کون ہے آخر جو کہتا ہے کہ پرویز الہی پر بھی شراب ڈال دو، اور جو 2 لوگ ہیں ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی، پھر انہوں نے شیخ رشید پر بھی وہی کام کیا، یعنی ان سے شراب برآمد ہوئی، وہ نشے کے اندر دھوتے، تو وہ ایک جس طرح رانا ثناء اللہ ہے ان کے خلاف مقدمہ بنا، وہ بھی بدلہ لینا ہے۔ چونکہ نواز شریف کو نائل کیا گیا تو اب اس کو پروٹوکول کے ساتھ واپس لانا ہے۔ تو عوام کی رائے جائے بھاڑ میں، یعنی پارٹیاں توڑو، نئے لوگوں کو جو ہے وہ دھمکیاں دو، میسجز کرو، وہ ساری چیزیں چلائیں، اور جو بندہ اب یوٹیوب پر بول رہا ہے، سوشل میڈیا پر بول رہا ہے،
تو بجائے اس کے کہ ہم اصلاح کریں، کوئی بھی اداروں کے خلاف نہیں جانا چاہتا اس ملک کے اندر، کوئی محب وطن یہ نہیں چاہتا، لیکن اختلاف رائے کو بغاوت بنا دینا یہ انتہائی زیادتی اور ظلم ہے جو سلسلہ شروع ہے۔ اب دیکھیے، ایسے لگتا ہے بعض لوگوں کی رائے ہے کہ یہ مارشل لا کے آنے کے آثار ہے، اس سے پہلے یہ ایک خاص طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، چونکہ اس وقت اگر مارشل لا آتا ہے تو وہ نون لیگ اور پی ڈی ایم ٹولہ جو ہے وہ تو اتار کر دینے کو تیار ہے، چونکہ نالیک نااہل کرپٹ ٹولہ اپنے کیسز معاف کروائے اور اب وہ الیکشن میں مقابلہ کر نہیں سکتے۔ وہ تو چاہیں گے کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ جائے، کوئی 2 سال کے لیے جیسے بھی ہے الیکشن ڈیلے ہو، عمران خان کی پارٹی کو توڑا جائے، عوام کو بدظن کیا جائے، مزید آڈیوز ویڈیوز کا سیلاب برپا کیا جائے، چونکہ آڈیو ویڈیو کے بغیر اس ملک کے اندر لگتا ہے کسی کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے، عمران ریاض دبئی جا رہا ہے یا عمان جا رہا ہے، اب اس نے واپس آنا ہے مختلف ممالک کے اندر ڈونیشن کے لیے۔ عمران ریاض فاؤنڈیشن واحد عمران ریاض ہے جس نے سیلاب کے لیے اتنا کام کیا ہے، کوئی ایک صحافی وہ سامنے آئے کہ اس نے کتنا سیلاب زدگان کے لیے کوئی کام کیا ہے، یعنی 1 ٹکا بھی لگایا ہو تو بڑے کم لوگ ہوں گے، باتیں بہت کی ہیں۔ یعنی یہاں آپ دیکھیے کہ سندھ کی بیڈ گورننس کا یہ عالم ہے، کبھی گندم چوری ہوتی ہے، کبھی گندم چوہے کھاتے ہیں، کبھی جو ٹینٹ دیے ہیں اقوام متحدہ نے وہ بازار میں سیل ہو رہے ہیں، ابھی کل جو چاول دیے گئے ہیں امداد کے وہ بھی بازاروں میں سیل ہو رہے ہیں۔ اتنے کرپٹ ترین ٹولہ سندھ کے اندر موجود ہے، لیکن وہ جنرل باجوہ صاحب کے لیے بھی قابل قبول تھے، سب کے لیے کوئی بیڈ گورننس کا ذکر نہیں کر رہا تھا۔ لیکن یہاں پر اب عمران ریاض جو ہے ان کے خلاف، یعنی ایک تو مقدمہ شیخ رشید پر بنایا گیا، چونکہ انہوں نے بتایا کہ آصف زرداری جو ہے وہ انہوں نے سازش کی ہے، عمران خان پر قاتلانہ حملے کی، ٹی ٹی پی یا کسی دہشت گرد گروہ سے ڈیل کی ہے، تو وہ ایک بندہ درخواست دیتا ہے، اس درخواست پر جی شیخ رشید کو طلب کرنا ہے اور گرفتار کرنا ہے۔ بھائی یہ اندھیر نگری چوپٹ راج یہ کہاں قانون کے اندر لکھا ہوا ہے؟ بھائی وہ ایک بندے نے الزام لگایا تو آپ اس کو عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں، وہ آصف زرداری کر رہا ہے، لیکن تھانے دار اس بنیاد پر کیسے گرفتار کر سکتا ہے کسی شخص کو؟ اب اور کوئی حل نہیں تھا تو شراب کی بوتلیں ڈال دو، نشہ ڈال دو اور یہ ساری، لیکن شیخ رشید اچھا بولا ہے۔ اب دوسری طرف عمران ریاض جو ہے ان کو گرفتار کیا ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ ایک عامر راہ ہیں، پرویز الہی کے وہ وکیل ہیں اور مشیر تھے پنجاب کے اندر، ان کو بھی گرفتار کر لیا، وہ جا رہے ہیں، وکیل ہیں، اور ان کے لیے ویسے تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس کو کنڈیم کیا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ تو ابھی یعنی چند دن پہلے اس طرح کے بھونڈے مقدمات، یہ کریک ڈاؤن، یہ نگران حکومت ہے یا یہ یہاں پر باقاعدہ حکومت ہے؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ نگرانوں کا یہ جو ٹولہ آیا ہے یہ کس طرف ملک کو لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اب تک جو ہے وہ جب ویڈیو پبلک ہوگی تو عمران ریاض کو بغیر ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے، لیکن وہاں ایف آئی اے کے دفتر کے سامنے ایک گاڑی نظر آئی ہے جہاں ایک جو ہے وہ باوردی شخص بیٹھا ہوا ہے، ایک ادارے کی وردی اس نے پہنی ہوئی ہے۔ اب وہ کس کام سے ہے وہ بھی ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید جو طاقتور حلقے ہیں وہ یہ سارا کچھ کروا رہے ہیں۔ تو اب یہ بات دیکھنے والی ہے کہ ہمارے جو نئے آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر صاحب، اگر وہ عوام کو فتح کرنا چاہتے ہیں، بھائی ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب اور آگے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی تھی، عمران خان جو ہے اس کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، لیکن جو فرشتے آپ نے اس قوم پر مسلط کیے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں بات بھی نہ کرے کوئی، بھائی سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہیں، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹولہ کیسے مسلط ہوا ہے اور آگے یہ کس کی طاقت ہے پیچھے، یہ تو اتنے طاقتور لوگ نہیں ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے اداروں کی بدنامی ہو رہی ہے اور ذمہ دار لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ عوام کو فتح کرنے کا نہ کوئی پہلے فائدہ ہوا ہے نہ ابھی کوئی فائدہ ہوگا۔ چند آپ جرنلسٹ کو اٹھا لیں، مقدمات بنا لیں، ان کے خلاف کمپین کروا لیں، وہ جو ٹاؤٹ ٹولہ ہے آج کل اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کریک ڈاؤن تو شروع ہے، کچھ سیاسی شخصیات کی گرفتاری ہوگی اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کی جو گرفتاری اور نئیلی ہے اس کی ریہرسل ہے، اس کا رد عمل چیک ہو رہا ہے، ایک خوف و اعراض پھیلانا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، دمکانا ہے، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ لوگ ڈریں اور کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہ ہو، کل کوئی عمران خان کے خلاف یہ ایکشن ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو اگلا نشانہ بتایا گیا ہے کہ صدیق جان اور چند اور جرنلسٹ ہیں، سمیع ابراہیم وغیرہ، ان کی بھی گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے، ان پر بھی کام ہو رہا ہے
اور اس معاملے کے اندر کسی ٹائم بھی اس طرح کے اور چند صحافی، کچھ یوٹیوبرز ہیں، کچھ تو میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی بھی کرتے ہیں، یعنی اختلاف رائے اپنی جگہ ہوتا ہے، گالم گلوچ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، تو وہ جو ہے ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو، چونکہ یہ رجیم چینج آپریشن مکمل نہیں ہو سکتا، مکمل تب ہوگا جب یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ باقاعدہ اگلے انتخابات کے اندر بلاول زرداری یا مریم نواز یا نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے، یعنی عوام کا ووٹ جائے باڑ میں، عوام کی رائے چونکہ عمران خان کے حق میں ہے، لہذا اتنی دیر تک الیکشن نہیں ہونے دینے جب تک عمران خان جو ہے وہ حکومت سمجھیں بنانے کی پوزیشن میں ہو، اس کو نیل کرو، گرفتار کرو، ملک جو ہے اپنی عوام کو فتح کرنا ہے، اور پھر یہ جو سلسلہ ہے یعنی وہ لوٹ مار کریں، وہ چوری کریں، وہ ڈکیٹی کریں، کوئی آگے بول نہ سکے، منی لانڈرنگ کے کیسز معاف ہوں، ججز مینج ہوں، عدلیہ مینج ہو، مختلف لوگ مینج ہوں، کوئی بولے نہ ان پر تو انہیں عدالت، اور جو کوئی ریاستی اداروں کے لیے برادرانہ بات کرے، مشورہ دے، وہ چونکہ باغی ہے اس کو پکڑ لو، بھئی اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے پہلے آدم سباتی کو گرفتار کر کے دیکھ لیا، ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کیا، ابھی فواد چودھری کو گرفتار کیا، صحافیوں کو بھی گرفتار کیا، کیا ملا؟ کچھ نہیں ملے گا، نفرت بڑھے گی، اور نفرت جب بڑھتی ہے تو ملکوں کا نقصان ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ اداروں کو ان سے ڈسٹینس کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی عمران ریاض کی جو تمام ٹویٹس ہیں یہ ساری چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں، عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا، شیخ رشید صاحب کو بھی پیش کیا جا رہا ہے، ممکن ہے جب ویڈیو پبلک ہو تو جو ہے وہ عدالتوں کے اندر ریمانڈ ہو چکا ہو، یا جو ہے وہ چھوڑنے کے احکامات دیے جا چکے ہوں، بہرحال ریمانڈ ہی لینا ہے۔ عمران ریاض کا جو مقدمہ ہے وہ پرانا بتایا جا رہا ہے، جنرل باجوہ کے دور کا ایک بنایا گیا ہے کہ انہوں نے اداروں کے خلاف یہ بات کی ہے، بیرون ملک وہ جا رہا ہے فنڈنگ جمع کروانے کے لیے، اور اس کو پکڑ کے بلیک لسٹ کے اندر نام ڈال دیا گیا ہے، اور وہاں پر پھر کبھی کوئی لے جا رہا ہے، کبھی کوئی لے جا رہا ہے، اور چند دن پہلے اسلام آباد کے اندر ایک سیمینار تھا، اور وہاں آنے سے پہلے بھی ان کو دھمکیاں دی گئی کہ آپ نے گفتگو نہیں کرنی، آپ نے تقریر نہیں کرنی، تو وہ کتنے جو ہے وہ کیسا عجیب لوگ ہیں جو تقریر سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے، ابھی مزید کریک ڈاؤن ہوگا، سیاسی شخصیات، کچھ یوٹیوبرز، جرنلسٹ، ان کی گرفتاری ہوگی، چونکہ آپریشن رجیم چینج مکمل تب ہوگا جب سب عمران خان کے حامیوں کی زبانیں بند ہوں گی، گرفتار ہوں گے، جیلوں کے اندر ہوں گے، اس کے بعد یہ جو ٹولہ ہے ان کو انتخابات میں یا اتارا جائے گا، یا مارشل لا کا جو راستہ ہے وہ ہموار ہوگا، خدا نخواستہ، جو کہ جمہوریت پر شب خون ہو سکتا ہے۔ ایسا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر ایسا آ جائے تو کہا جائے جی یہ تو حالات کا تقاضا تھا۔ بہرحال امید کرتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی صاحب، وہ چونکہ یہ سارا تاثر اداروں کے خلاف جا رہا ہے، ان کو اپنی پوزیشن واضح کرنی چاہیے، اور اداروں اور عوام کے درمیان نفرت کا کبھی بھی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا۔ عمران ریاض، شیخ رشید اور باقی جو لوگ اس طرح کے گرفتار ہیں ان کو فوری رہا کیا جانا چاہیے۔ عوام اب سراپا احتجاج بھی ہیں، اور آگے مہنگائی جو آپ کر رہے ہیں الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔